اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے نئے سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ایک سوال پوچھا گیا ہے، یہ ایک والدین نے سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں جواب کی طرف۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بے دین ہو رہا ہے، ہماری بیٹی بے پردہ ہو رہی ہے، ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، لیبرل و سیکولر بن رہے ہیں، جبکہ ہمارا خانوادہ تمام کا تمام دینی ہے اور ہم نسل در نسل دین پر پابند لوگ ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ان کو کیا ہو گیا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ یہ ہے سوال۔ تو اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ میں اس جواب کو جو ہے آسان الفاظ میں اور ایک قرآنی داستان اور قرآنی قصے کی مد میں اور اس کے نظر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا تو اس وقت تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بیان کیا کہ آنے والے 7 سال بہت رحمت کے سال ہیں، زرخیزی کے سال ہیں۔ آپ جو بھی کاشت کرو گے اور جہاں بھی کاشت کرو گے، عطا پتھر پہ بھی کاشت کرو گے اور جو چیز بھی کاشت کرو گے وہ ثمر دے گی، وہ جو ہے اگے گی۔ اور آپ کے یہ 7 سال رحمت کے سال ہیں اور ان میں آپ جتنا کاشت کر سکتے ہو، جو بھی کاشت کر سکتے ہو کاشت کرو، اور ان میں سے کچھ مقدار جو آپ کی عوام کے لیے اس کو مصرف کرو، باقی کو ذخیرہ کرو، باقی کو محفوظ کرو ان 7 سالوں کے لیے کہ جو آگے آئیں گے۔ وہ 7 سال قحطی کے ساتھ لوں گے، خشک سالی کے ساتھ لوں گے۔ تو اس کے اندر آپ جو بھی کاشت کرو گے، جو بھی بو گے، وہ جو ہے ثمر نہیں دے گا، کشاورزی آپ کی نہیں ہوگی، وہ بے معنی ہوگی، بے ثمر ہوگی۔ لہٰذا ان 7 سالوں کے اندر کے جو رحمت و برکت کے اور زرخیز 7 سال ہیں اور ان کے اندر بارشیں ہوں گی اور بران نعمت آئے گی، ان کے اندر جو بھی کاشت کرنا چاہتے ہو کرو اور ان کو محفوظ کرو، تاکہ آئندہ 7 سال کے اندر آپ اس کے پھل سے استفادہ کر سکو اور اپنی قوم کو اور عوام کو خشک سالی اور قحط سے نجات دے سکو۔ والدین عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض ہے، جب فرزندان کی تربیت کا وقت آتا ہے وہاں پر یہی داستان کاملاً منطبق ہوتی ہے۔ ہم بچے کی تربیت کے 7 سال کے 3 مرحلے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ علم نفسیات روان شناسی کے اندر بیان ہوتا ہے۔ پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بچپن یا سیادت کا زمانہ، اور دوسرے 7 سال جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لڑکپن اور اطاعت پذیری کا زمانہ، جس میں آپ جو بھی بچے کو کہو گے، جو بھی تربیت کرو گے وہ قبول کرے گا۔ اور تیسرا جو 7 سالہ کا زمانہ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوجوانی یا کہتے ہیں وزارت کا زمانہ۔ یہ جو پہلے 7 سال ہے، بچپن اور لڑکپن، یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں آپ جو بھی کاشت کریں گے، جو بھی بوئیں گے، وہی آخری 7 سالہ کے جو نوجوانی کا زمانہ ہے اس میں جو ہے ثمر دے گا۔ اگر ان 7 سالوں کے اندر آپ نے صحیح تربیت کی، صحیح کاشت کی، صحیح چیز بوئی، تو وہ اگلے جو تیسرے 7 سال ہیں اس میں ان کا ثمر نکلے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ اب جب یہ بچے بے دین ہوتے ہیں یا مثلاً دین سے دور ہوتے ہیں اور فساد اور فحشاء کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یہ ان پہلے 7 سال کا یعنی 14 سال کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کا ثمر ہے۔ لہٰذا ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، وہ پہلے 7 سالوں میں غفلت میں رہتا ہے، ان کو کاملاً میڈیا کے حوالے کرتا ہے، موبائل کے حوالے کرتا ہے، مختلف فاسد سائٹس، اور ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب کوئی ان کو مثلاً تذکر دینا چاہیے یا نصیحت دینا چاہے تو آگے سے ماں باپ آ جاتے ہیں کہ بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک بے حیائی کا لباس ایک بچی کو پہنا کے کوئی اگر کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ کیوں اس کو پہنا رہے، کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، چھوٹی ہے، ابھی تو اس کا پردہ واجب نہیں ہوا۔ اس طرح یہ آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ آپ کاشت کر رہے ہیں، بو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جب یہ 7 سال کا دورانیہ گزر جائے گا، آخری جو 7 سال ہیں وہ خشک سالی ہے، قحطی ہے۔ آپ جو بھی کاشت کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا، وہ بے ثمر ہے، بے فائدہ ہے۔ لہٰذا تربیت کا جو دور ہے وہ جو پہلے 7 سال ہیں۔
یہ آپ اکیلے یہ آپ کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے متعدد سوالات کا ہمیں مختلف مقامات پر مواجہ ہوتا ہے کہ اکثر والدین کی یہی مشکل ہے، اور ہماری بھی تمام والدین سے یہی گزارش ہے کہ خدا را پہلے جو 7 سالہ کا دورہ ہے اس میں کوتاہی نہ کریں، اس میں بچوں کی دینی تربیت کریں، قرآنی تربیت کریں، اس وقت ان کو اس شیطانی جال کی جو میڈیا اور موبائل اور ٹیلی ویژن اور ان کی قسم کا فاسد ہے اس کے حوالے نہیں کریں، ان کے اوپر نظارت کریں، ان کی تربیت کریں، تاکہ یہ جو اگلے 7 سال آئیں گے اس سے آپ ان کا ثمر اٹھا سکیں۔ اگر آپ نے یہ پہلے 2 7 سال محنت کر دی تو جو نوجوانی کے جو 7 سال ہیں اس میں آپ کو کسی چیز کی نگرانی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جو آپ نے کاشت کیا ہے وہی نکلے گا، وہی جو ہے ثمرہ دے گا، اور اس وقت آپ خوشحال ہوں گے۔ لیکن اگر پہلے 2 7 سال بچہ کہہ کے اور بچی کہہ کے گزار دیا اور ان کی تربیت نہ کی اور ان وحشی چینلوں اور وحشی میڈیا کے حوالے کر دیا تو بعد میں یہ چیزیں آپ کو خامخواہ دیکھنے کو ملیں گی، اور وہ وقت ہوگا کہ جب دیر ہو گئی ہوگی اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ جو تربیت کے 7 سال ہیں 14 سال ہیں پہلے اس کے اندر ان کی دینی تربیت کریں، اور اگر کوئی دیر ہو گیا ہے تو وہ فقط سوال کی حد تک نہ رہے، بلکہ تلاش اور کوشش کرے کہ وہ جو اشتباہ ہوا ہے اس کو فقط پوچھنے کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو ان علوم کے اندر متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہیں دینی امور کے اندر، روان شناسی اور نفسیاتی کے اندر کے جو روح کا علاج کر سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر کاملاً تفصیلی رہنمائی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے دینی و اسلامی شخصیت بنائیں۔ لیکن اب وہ والدین کے جن کی ابھی یہ فرصت ختم نہیں ہوئی، ان کو چاہیے کہ انہی پہلے 2 دوروں کے اندر، پہلے 7 سالہ زمانے کے اندر اپنی اولاد کی خوبصورت اسلامی دینی مذہبی اور تمدن نوین اسلامی کی تربیت کریں اور ان کو سرباز امام زمان کے لیے آمادہ و تیار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔